نہ جھک سکے گا سپا کا لشکر سچے صحابہ کے سارے نوکر اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وقال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کر سکیں۔ اس اللہ پاک نے ہمیں رمضان مبارک میں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اپنے مقدس پاک کلام، اللہ کے اپنے بول، دیکھو اللہ کیا ہے اور ہم کیا ہیں، یہ مخلوق کیا ہے، یہ گندی ناپاک قطرے سے، ناپاک پانی سے پیدا ہونے والی گندی مخلوق ہے، گندگی پیٹ میں لے کر پھرنے والی مخلوق ہے، گندا خون اپنے جسم میں لے کر پھرنے والی مخلوق ہے۔ اس کی ناک سے بھی گندگی نکلتی ہے، منہ سے بھی گندی بدبو آتی ہے، کانوں سے بھی گندگی نکلتی ہے، پیٹ سے بھی گندگی نکلتی ہے، غرض اس میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، پھر آخر وہ دن آئے گا کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، یہ قبر میں جائے گا، 2-4-10 دن کے بعد اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور اس کے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے اور آخر ہڈیوں کو بھی جو ہے مٹی کھا جائے گی۔ یہ انسان ہے اور اللہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ اس میں اور ہم میں، یعنی مخلوق اور خالق میں کوئی نسبت نہیں۔ اس کے باوجود اس کے انعام کہ اللہ کے اپنے بول، اپنا پاک کلام قرآن عزیز اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو عطا فرمایا۔ ہم گنہگار بندوں کو، گندے بندوں کو، حقیر اور ذلیل مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس بول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہم ان پاکیزہ مقدس کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن عزیز کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا انعام ہے۔ پھر اس پر عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے دنیا میں بھی چین و سکون حاصل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ قبر میں بھی عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں گے اور جہنم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے، اور ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو کتنا بڑا اس کا احسان ہے، کون اس کے احسان کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، تو دونوں کا موضوع بھی الگ الگ ہے، تو اس سے متعلق تھوڑی باتیں ہو جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں شب قدر۔ شب قدر، قدر کے 2 معنی آتے ہیں۔ قدر کے ایک معنی آتے ہیں تعظیم، کسی کی عظمت دل میں بٹھانا۔ کہتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی قدر نہیں کرتا کسی کی، تو قدر نہیں کا مطلب عزت اور احترام نہیں کرتا، تو قدر کے معنی آتے ہیں عزت اور احترام کے۔ تو ایک رات ہے احترام کی رات، اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر ایک مہینہ، ایک رات بڑی احترام کی، عزت اور ادب کی رات ہے۔ اور قدر کے معنی آتے ہیں تقدیر کے بھی۔ تقدیر کے معنی فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے ایک فیصلہ کر دیا ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ کون انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، بارش کب آئے گی، آندھیاں کب آئیں گی، آندھی میں کون مرے گا، بارش میں کون مرے گا، بجلی کے کرنٹ سے کون مرے گا، کس کو کتنا مال ملے گا، کون خوبصورت ہوگا، کون بدصورت ہوگا، کس آدمی کو کتنے بیٹے ملیں گے، کتنی بیٹیاں ملیں گی، کس آدمی کو حکومت ملے گی، کس کو وزارت ملے گی، کس کو ملازمت ملے گی، کون کھیتی کرے گا، کس کا کیا نام ہوگا، اور
اور کہ کب اس کو موت آئے گی، کہاں پر موت آئے گی، کیا دھندا کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ پہلے ہی بنا دیا۔ یہ ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت آئے گی، RSS ایک جماعت ہوگی اور مسلمانوں کو ایسے پریشان کیا جائے گا، یہ اللہ کا پہلا فیصلہ ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، ایسے نہیں کوئی چیز ہوتی ہے پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو کائنات کو اور انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہر چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کوئی آدمی گورا ہوتا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے لکھ دیا پہلے یہ گورا ہوگا۔ کوئی کالا پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے لکھ دیا یہ کالا پیدا ہوگا۔ کسی کی ناک لمبی ہو اللہ نے پہلے لکھ دی اس کی ناک لمبی ہوگی۔ کسی کے جو ہے یہ دانت لمبے تو اللہ نے لکھ دیا یہ لمبے دانت کا ہوگا۔ کوئی چھوٹا قد کا ہے تو اللہ نے لکھ دیا یہ چھوٹے قد کا ہوگا۔ کوئی لمبا قد کا ہے اللہ نے لکھ دیا یہ لمبے قد کا ہوگا۔ کوئی موٹا ہے اللہ نے لکھ دیا اس کو ہم موٹا بنائیں گے۔ کوئی دبلا پتلا ہے اللہ نے لکھ دیا اس کو ہم دبلا پتلا بنائیں گے۔ تو یہ قدر کی رات بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں ہر مخلوق کے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں یہ فرشتوں کے علم میں یہ بات لاتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہی ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کی فوجیں ہوتی ہیں، پولیس ہوتی ہے، وہ ملک کا نظام چلاتی ہے، تو یہ ساری دنیا اللہ کا ملک ہے، اللہ اس کے بادشاہ ہیں، اور اللہ کی فوج کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہمیں دیکھتے نہیں، وہی سارے نظام چلا رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی غیبی جماعت ہے، غیبی فوج ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سارا نظام چلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قدر کی رات بھی بتایا۔ ویسے لیلۃ البرات بھی ایک آتی ہے، شب برات، اس کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیل آتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور قدر کے 2 معنی آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ رات بہت اہم ہوئی۔ لیلۃ القدر کی رات بہت اہم رات ہوئی۔ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخر کے 10 دن، ان میں وہ رات ہوتی ہے، اور اس رات کو طے نہیں کیا گیا کہ وہ 21ویں رات یا 22ویں یا 23ویں یا 24ویں 25ویں 27ویں کون سی رات ہے، وہ طے نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بارے میں ایک خاص بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلے، اپنے کمرے سے باہر آئے بتانے کے لیے کہ وہ جو قدر کی رات ہے وہ فلاں دن ہے، یعنی کہ 24ویں روزے کو یا 25ویں کو یا 27ویں کو آپ نکلے گھر سے کہ میں بتا دوں صحابہ کرام کو کہ اس رات میں تمہیں جاگنا ہے، یہ وہ رات خاص۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے کے باہر 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں 2 آدمی، تو آپ اس کو بھول گئے اور اٹھا لی گئی، وہ برکت اٹھا لی گئی، آپ کو یاد نہیں رہا۔ تو یہ نحوست کس کی ہوئی؟ لڑنے کی، کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو اللہ کا نبی، وہ تو نبی تھا اور کتنے عظیم بات بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو وہ رات معلوم ہو جاتی تو کتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیتے۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آپس میں لڑنا، بہنوں کا لڑنا، عورتوں کا لڑنا، مردوں کا لڑنا، اتنا منحوس عمل ہے یہ کہ اس سے بڑی بڑی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ وہ صحابی کوئی لٹ سے تو لڑ نہیں رہے ہوں گے، جھگڑا ہو رہا ہوگا کوئی باتوں باتوں میں، اس کی یہ نحوست آئی۔ اور آج ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی نحوستیں برستی رہتی ہیں اور کتنی اللہ کی رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، مگر ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں اس کا احساس اور شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ آخری جو عشرہ ہے جو اب چل رہا ہے، آخر کے 10 دن، ان میں ایک رات ہے شب قدر، اور عام طور پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں وہ 7 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ 7 راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 21ویں رات، یعنی 20واں روزہ پورا ہو گیا، اب اس میں جو رات آ رہی ہے اس کے بعد میں 21ویں رات تو ہماری نکل گئی، اس کے بعد 23ویں رات بھی نکل گئی، اور آج ہے 25ویں رات۔ تو یہ آج یہ رات جو ہے یہ شب قدر کی راتوں میں سے ہے۔ پھر ایک رات آئے گی آگے 27ویں رات، یعنی کہ 26واں روزہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں رات، اور پھر اس کے بعد میں آئے گی 29ویں رات، جو 5 راتیں ہوئی، 29ویں رات، یعنی کہ 29 کا یا کیا نام ہے یہ 28واں روزہ جب پورا ہوگا تو جو رات شروع ہوگی وہ 29ویں رات ہوگی۔ تو ہمارے پاس سے 2 راتیں تو نکل چکی ہیں، ابھی ہمارے پاس 3 راتیں باقی ہیں، ایک آج کی رات ہے، ایک جو ہے 27ویں رات ہے، اور ایک 29ویں رات ہے۔
اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن مقدس کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر کی رات میں. اس سے قرآن پاک کی عظمت بھی معلوم ہوئی اور لیلۃ القدر کی عظمت بھی معلوم ہوئی، دونوں کا آپس میں جوڑ ہے گہرا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں نبی جی آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھی ہوئی ہے. یعنی ایک آدمی ایسا ہے کہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملا. ایک آدمی ہو جس نے صرف اس ایک رات میں عبادت کر لی، 1000 رات عبادت نہیں کی، ایک رات میں عبادت کر لی جو قدر کی رات ہے. تو ایک آدمی جو 1000 راتوں تک عبادت کرتا رہا، 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو ثواب مل جائے گا. 1000 مہینے، بتاؤ 1000 مہینے کے 83 سال سے بھی کچھ زیادہ بنتے ہیں. 83 سال تو ہماری عمریں بھی نہیں ہوتی ہیں. تو ایک رات ہر رمضان میں نہیں، زندگی میں کبھی بھی کسی بھی رمضان میں ایک رات اگر عبادت کر لی کسی نے اور اس رات میں وہ قدر کی رات ہو گئی اللہ کے حکم سے، تو اتنا ثواب مل گیا کہ 83 سال اس نے عبادت میں گزارے ہیں. اتنی اہم رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ جو رات ہے قدر کی، وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑی ہوئی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ خاص کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر اتار دیتے ہیں. آسمانوں کے فرشتے وہ زمین پر آ جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار اور امیر ہیں، وہ بڑی ایک جماعت لے کر آتے ہیں. اور کیا لے کر آتے ہیں؟ امر خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتوں کے خزانے لے کر آتے ہیں. اور کہاں ان برکتوں کو بانٹتے ہیں اور رحمتوں کو بانٹتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام ان فرشتوں کو پھیلا دیتے ہیں، پوری زمین میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں. اور جہاں بھی کوئی ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہو، گھروں میں پھیل جاؤ، مسجدوں میں پھیل جاؤ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، جنگل جنگل پھیل جاؤ. فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے انسانوں سے بھی زیادہ. تو فرشتے پھیل جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جہاں بھی کوئی نیک بندہ ان کو ملتا ہے رات میں جاگا ہوا عبادت کرتا ہوا، اس کو سلام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں وہ اس کے حصے میں لکھ دیتے ہیں. یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ صبح صادق تک، یعنی سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، مغرب سے لے کر یہ عمل شروع ہوتا ہے فرشتوں کا. مغرب کی نماز ہو گئی، غروب سے ہو گیا سورج، اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک یہ باقی رہتا ہے. رات بھر یہ عمل چلتا رہتا ہے. تو کوئی بندہ رات میں عشاء میں نماز میں مشغول ہو یا تہجد میں مشغول ہو، عشاء کے بعد میں کوئی عمل کر رہا ہو، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی دین کی باتیں ہو رہی ہو، ہر جگہ وہ فرشتے پہنچتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. اگرچہ ہم اس کے سلام کو نہیں سن سکتے، مگر وہ غیب کی بات ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس رات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو قدر کی رات ہے، اس رات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ہر چیز کائنات کی. یہ پیڑ پودے پتھر وغیرہ سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے. کیوں؟ یہ آنکھیں دنیا کی آنکھیں ہیں اور وہ باتیں آخرت کی باتیں ہیں. آخرت کی باتیں آخرت کی آنکھوں سے نظر آ سکتی ہیں، دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی. قبر ہم کھود کر دیکھتے ہیں تو قبر میں کیا ہے؟ یا تو جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں قبر میں میت کے لیے، یا جہنم کی کھڑکی کھلی رہتی ہے اور اس کو سانپ بھی کاٹتے ہیں اگر کوئی مجرم ہے اور بڑا مجرم ہے، اس کو قبر دباتی ہے، مگر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ کانوں سے سنتا ہے. مردہ چیختا ہے قبر میں، ہم نہیں سن سکتے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ وہ آخرت کا معاملہ ہے اور ہماری یہ کان اور آنکھیں یہ دنیا کی ہیں. یہ دنیا کی چیزوں کو تو دیکھ سکتی ہیں اور سن سکتی ہیں، آخرت کی باتوں کو نہیں سن سکتی، نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ہم قبر کو کھول لیں، ہمیں مردہ لیٹا ہوا نظر آئے گا اور کچھ ہو تو اس کے ساتھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، مگر وہ سب کچھ ہوتا ہے. جب مردہ مر جاتا ہے اور اس کو جو ہے اس کو کفن دفن دیتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ جو ہے اگر اس کو سکون کے ساتھ لے جاتے ہیں لوگ تو اس کو راحت ہوتی ہے، اور جلدی جلدی اس کو ایسے جو ہے یہ ابڑ کھابڑ لے کر چلتے ہیں، حج کو لے کر چلتے ہیں تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے.
تو اس کو ایک شعور ہوتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے، جگا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں میت کو دفن کر کے لوگ ابھی واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کی جوتیوں کی وہ آہٹ سنتا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے ان کی جوتیوں کی آہٹ، اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں، سوال کرنے والے فرشتے۔ پھر اگر وہ بدکار آدمی ہوتا ہے، گنہگار، تو فرشتے اس کو ایسی مار مارتے ہیں، ایسی مار مارتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ان کی آواز کو اور اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی سنتے ہیں مگر انسان نہیں سنتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کان، ناک، آنکھ دیے ہیں، یہ صرف اپنے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ہیں، آخرت کی کوئی چیز یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے فرشتے وہ سلام کرتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے، نہ ہمارے کانوں کو ان کی آواز سنتی ہے، اور رات بھر یہ سلسلہ شروع رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے سجدہ کرتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور اس رات میں جو بندہ جو خیر کی بات مانگ لیتا ہے، خیر کی دعا مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ قبولیت کی رات ہوتی ہے، وہ بخشش کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے آج اب بخشش مانگ لو جس کو بخشش مانگنی ہے، آج گناہ اس کو معاف کرا لو جس کو گناہ معاف کرانے ہو، آج روزی کے لیے دعا مانگ لو جس کو برکت کی روزی کے لیے دعا مانگنی ہو، جس کو صحت کے لیے دعا مانگنی ہو آج دعا مانگ لو، جس کو جو سوال کرنا ہو آج سوال کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، وہ اپنا کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی زندگی کے مسئلے حل کراتے ہیں۔ یہ دعا میں اللہ کا تھوڑے کچھ وہ ہے، بندہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کو اگر یقین ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، دکھ سکھ، رنج و غم، صحت مرض، فقر اور غنا، خوشی اور رنج سب اللہ کے قبضے میں اگر بندے کے دل میں یقین ہوتا ہے تو پھر بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو محتاج بندہ اپنی محتاجگی ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اچھا بڑا بن رہا ہے، تو اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھ رہا، میرا محتاج نہیں سمجھ رہا، تو سمجھتا ہے کہ میں تیری حاجت پوری کرنے والا نہیں ہوں، تو دنیا تیری کام بنا رہی ہے، دنیا سے تیرا نظام چل رہا ہے، یہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، رو رو کر بہت سب کچھ مانگنا چاہیے، اس بندے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ اپنی بندگی ظاہر کر رہا ہے میرے سامنے، میرا بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں محتاج ہوں اور میری حاجت پوری کرنے والا وہ ایک ہے، میرا بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں سائل ہوں اور میرے سوال کو پورا کرنے والا وہ ہے، اور میرا بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں عاجز ہوں، پریشان ہوں اور میری پریشانی کو دور کرنے والا وہی ہے۔ تو میرا بندہ مجھے رب سمجھ رہا ہے، مجھے معبود سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے یہ اپنے دنیا مانگنے کی بھی ہے اور آخرت مانگنے کی بھی ہے، اور یہ رات جو ہے اللہ کو یاد کرنے کی ہے۔ اس رات میں جو ہے یہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے۔ زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر انسانوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، کسی کو قبض ستا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کر کے لڑائی کرا دی، کسی کا دل دکھا دیا، بھدے بول دیا، نہ جانے کیا کیا یہ بندوں کے حقوق ضائع ہوتے رہتے ہیں، بندوں کے دل دکھتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بولوں سے، ایک دوسرے کے کرتوتوں سے۔ تو یہ حقوق العباد کا، تو حقوق اللہ جو ہے، اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی ہوئی، اس کو جو ہے یہ ان کو معاف کرانے کی رات ہے۔ اور بندوں کے جو حقوق ہیں یہ بندے آپس میں صلح صفائی کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، آپس میں مصافحہ کریں، دل اپنے گلے مل لیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرماتے ہیں، ان کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ بندوں کے بھی دلوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر کے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، ہمدردی اور بھائی چارگی ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر بندوں کے آپس میں دل صاف نہیں ہوتے، آپس میں میل کچل رہتا ہے، ایک دوسرے کے نفرت، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ ہر پیر کو یعنی سوموار کو اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بندے اور بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر جمعرات اور ہر پیر کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پھر بندے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیکھتا ہے، کوئی کمی کوتی ہو گئی، کوتاہی ہو جاتی ہے، ہفتے بھر میں گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں، میرے بندے ہیں کوئی بات نہیں، غلطی کوتاہی ہو گئی، معاف کرو ان کو، نیکیوں کو لکھ لو، گناہوں کو معاف کرو۔ لیکن جن میں آپس میں کینہ ہے،
مرد مردوں میں یا عورتوں میں آپس میں حسد ہے، جلن ہے، اندر اندر لڑائی اور نفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب تک کہ آپس میں اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، اپنی لڑائیوں کو ختم نہیں کریں گے، ہم بھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ رات جو ہے خاص کر اپنے دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے۔ بھائی بھائی آپس میں دلوں کو صاف کریں، عورتیں اپنے دلوں کو صاف کریں۔ لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، سب عورتیں جانتے ہیں کہ گھر میں برتن ہوتے ہیں تو بڑھ ہی جاتے ہیں، برتن کبھی نہ کبھی تو آپس میں بڑھ ہی جاتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں تو لڑائی تو ہوتی ہی رہتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ مزاج کے خلاف کسی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات بولی تو غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی بات نہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تکرار بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن انسانیت ہے کہ پھر آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ یہ تو شرافت ہے، یہ انسانیت ہے، یہ بھلائی ہے، اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا کوئی بات نہیں، اب آپس میں صلح صفائی کر لو، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، کسی کے لیے نفرت مت رکھو، کسی کی برائی دل میں مت رکھو، کسی کا برا مت چاہو، ہر ایک کا اچھا چاہو۔ جب انسان آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں کو صاف کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں نور ڈال دیتا ہے۔ اللہ اپنے جو حقوق ہیں، نماز روزے وغیرہ، ان کو تو معاف کر دیتا ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، اس کو ان کی ضرورت نہیں زیادہ۔ آپس میں اگر جو ہے ہمارے تعلقات اچھے رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں، بہن بہن بن کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، تو امید ہے کہ یہ بندے بڑے نیک ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہ بڑا محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، پیار سے رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ رات جو ہے یہ کائی کی رات ہے، بخشش کی، گناہوں کو معاف کرانے کی رات، اور ویسے بھی یہ عشرہ کائی کا چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے، جہنمیوں میں ہمارا نام لکھا جا چکا، تو ابھی اس عشرے میں ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے رو رو کر کہ اللہ اگر میرا نام جہنمیوں میں ہو تو میرا مولا تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، تو ہی معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا، تو نہ سنے گا تو کون سنے گا، میرے مولا میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، یہ دنیا کی آگ ہے، ایک سیکنڈ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ماچس جلاتا ہوں، ماچس کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ یہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 زیادہ گرم ہے، 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ گرم ہوگی جہنم کی آگ، یہ دنیا کی آگ تو کچھ نہیں جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ تو وہ جو ہے وہ آگ کو میرے مولا میں کیسے برداشت کروں گا؟ آپ تو غفار ہیں، آپ ستار ہیں میرے مولا، میں نے گناہ کی، میں معافی مانگتا ہوں اللہ، اب گناہ نہیں کروں گا، اب معاف کر دیں انشاءاللہ، اب کوئی نافرمانی آپ کی نہیں کروں گا، کسی کو نہیں ستاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی کی خیانت نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں چراؤں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جو نماز وغیرہ میں کوتاہی ہے معاف فرما، اب دین کے خلاف، شریعت کے خلاف نہیں چلوں گا، اب پاکیزہ ایمانی زندگی گزاروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے ہٹا کر جنت والوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دن اسی کے لیے چل رہے ہیں خاص کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں جاگنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے ہمارا نام نکال کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے۔ تو یہ بات تھی، اب تھوڑا تھوڑا ہمت کریں گے انشاءاللہ، جاگیں گے رات میں اپنے گھر پر، اپنے چارپائی پہ، اپنے بستر پر ہی بیٹھ کر کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، کم سے کم درود شریف پڑھ لی 100 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا جو بھی درود شریف یاد ہو 100 مرتبہ پڑھ لی، استغفار پڑھ لیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف فرما، اور میں توبہ کر رہا ہوں، تیری طرف پلٹ رہا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، یہ مطلب ہے اس کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی کو یہ استغفار یاد ہوتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کوئی پڑھتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، کوئی کم سے کم یہ پڑھ لے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ لے، یہ بھی ہو جائے گا استغفار۔ تو 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 4 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے،
پھر قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں کوئی تو پھر 1 سورت 2 سورت 1 پارہ آدھا پارہ جتنا بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ، تھوڑا جو ہے 10-20 منٹ قرآن شریف پڑھ لیں، پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، دنیا کے لیے بھی مانگ لیں، آخرت کے لیے بھی مانگ لیں۔ کتنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت دور کرنے والا ہے وہی، اس کے علاوہ تو کوئی مصیبت دور کر ہی نہیں سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو کچھ اپنے لیے مانگ لیں، پوری امت کے لیے مانگ لیں، بس یہ عمل ہو گیا۔ پھر نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پھر سحری میں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ آج کون سی رات ہو گئی؟ 25ویں شب ہے۔ پھر ایک رات آئے گی کیا؟ 27ویں شب، اور پھر آئے گی 29ویں شب۔ تو نیت کریں انشاءاللہ پوری رات بھی نہیں تو کچھ نہ کچھ جاگیں گے، اور جاگ کر بات نہیں کریں گے دنیا کی، الگ الگ اپنا بیٹھ کر اپنے اللہ سے لو لگائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس پاک کلام، اس سے اعراض برتنا، اس سے غفلت برتنا، اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بڑی نحوست کی بات ہے ایک مومن کے لیے، یعنی کہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے کہ ایک مومن بچہ یا مومن بچے ہو کر کم سے کم اللہ کے پاک کلام کو بھی نہ پڑھ سکا۔ اللہ تو ہمارا خالق ہے، وہ تو وہ رب ہے، وہی تو ہے ہمارا اصل، جس سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا بڑا محسن تو وہی ہے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ماں کی کیا حیثیت ہے، باپ کی کیا حیثیت ہے، بھائیوں کی کیا حیثیت ہے، زمین آسمان کائنات کی کیا حیثیت ہے؟ وہی تو ہے اصل، جس سے تعلق ہے ہمارا، اسی سے محبت تو ہمیں ہونی چاہیے اصل، اسی سے تو رشتہ ہے ہمارا اصل، اسی نے تو پیدا کیا، یہ روح جان تو اسی نے ڈالی جسم میں، یہ میرے ہونٹ جس سے میں بول رہا ہوں زبان اسی نے تو بنائے، یہ دانت جس سے روٹی چباتا ہوں اسی نے تو بنائے، یہ آنکھ جن سے دیکھ رہا ہوں اسی نے تو بنائی، کان جن سے سن رہا ہوں اسی نے تو دیے ہیں، یہ پیٹ جو کھانا ہضم کرتا ہے یہ اسی نے تو دیا ہے، ہاتھ جن سے کام کرتا ہوں اسی نے تو دیے، پیر جن سے چل کر جاتا ہوں کاروبار کے لیے اسی نے تو دیے، اسی نے کیا نہیں دیا؟ یہ زمین جس پر چل رہے ہیں اسی نے تو بنائی، یہ سورج جس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں اسی نے تو دی، چاند تو اسی نے دیا، نیند تو وہی دیتا ہے رات میں، ہمارا سب تھکاوٹ دور ہوتی ہے نیند کی وجہ سے، پانی تو وہی دیتا ہے پینے کے لیے، کھانا تو ایک نوالا وہی دیتا ہے، پھر اس سے محبت نہ ہو تو کس سے محبت ہو؟ اور پھر جو اس کے پاک کلام کو نہ پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر اس کا پاک کلام ہی نہیں پڑھا تو کیا پڑھا پھر مومن بندے اور بندی نے؟ اس لیے یہ ایک بہت غور کی بات ہے۔ چلو ہم بڑے ہو گئے، ہم نے نہیں پڑھا، حالات نہیں تھے کہ وہ مجبوری رہی ہو، ہم ایسا تو کر سکتے ہیں کہ چلو انشاءاللہ ہم نے نہیں پڑھا مگر آج سے ہم پڑھنا شروع کریں گے یا سیکھنا شروع کریں گے۔ اور ہر آدمی کتنے بھی کام دھندے میں پھنسا ہوا ہے، چلو آج سے بھائی نورانی قاعدہ لائیں گے، پھر شام کو ہم الف سیکھیں گے، ایک دن الف سیکھیں گے، پھر اگلے دن با سیکھیں گے، پھر اگلے دن تا سیکھیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم نے تو شروع کر دیا کام، اب ہمیں پڑھانا تیرا کام ہے، اللہ محنت تو ہم نے شروع کر دی، اب پڑھانا تیرا کام ہے۔ کسی نے ایک پارہ پڑھ رکھا ہے، اب وہ کم سے کم اس نے اما پارہ پڑھ لیا ہے تو اب وہ پڑھنا شروع کرے آگے، ایک دن وہ سیکھ لے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنا سیکھ لے بس، پھر اگلے دن ھدی للمتقین سیکھ لے، پھر اگلے دن الذین یؤمنون بالغیب سیکھ لے، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں سے وہ 10 منٹ نکال لے، بس 10 منٹ کہ بھئی مجھے پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، نہیں بھی پڑھا گیا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ عالموں میں شمار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، اللہ کو ترس آ جائے گا، دیکھو میرا بندہ کتنے کام کاج میں پھنسا رہتا ہے صبح سے شام تک، پھر بھی ہارا تھکا ہونے کے باوجود دیکھو میرے پاک کلام کو پڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہے، اور اس حال میں مر جائے گا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عالموں میں اٹھائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عالموں میں اٹھائیں گے۔ ایک ایک حرف ہی پڑھ لے، ایک ایک لفظ ہی پڑھ لے، کوئی بات نہیں، پورا قرآن نہیں پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا، اور جو پڑھے ہیں قرآن شریف کم سے کم ایک رکوع تو وہ پڑھ ہی سکتے ہیں، یہ بہت نحوست کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہماری یہ مستورات صبح کھڑے ہوں گے 4 بجے 5 بجے، پھر چلو بھائی بھینس کی خدمت میں لگ گئی، اب بھینس کا نیال ڈالا، سانی کری، یہ کیا وہ کیا، پھر جو ہے اپنے بچوں کو اٹھایا، نماز پڑھی، اور صبح سے شام تک بیچاری ان کو سکون ہی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے ان کو، اتنی ساری قربانیاں دیتی ہیں، مگر یہ آخرت کی طرف بھی ان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ قرآن شریف نہیں پڑھتی بالکل بھی، نماز بھی بھگتے دوڑتے پڑھتی ہیں جلدی جلدی، کام کا بوجھ ہے، میں مانتا ہوں کام ضروری ہے، لیکن اللہ کے بندیوں آخرت میں بھی تو ہمیں بھی تو جانا ہے نا،
یہ کام تو ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اگر نیت اچھی ہوئی تو ثواب ملے گا اس پر۔ کیا میں اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو کھانا تیار کروں، پانی کا انتظام کروں، اور جو ہے یہ جو بھی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کروں، اللہ کا حکم ہے میں ان کی خدمت کروں گی، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اس پر بھی ثواب ہے۔ بھینس کو نیار ڈالنے پر ثواب ہے، بھینس کو پانی پلانے پر ثواب ہے، اور اس کو سانی کرنے پر بھی ثواب ہے، گوبر اٹھانے پر بھی ثواب ہے، بچوں کو چائے بنانے پر بھی ثواب ہے، روٹی بنانے پر بھی ثواب ہے، اور آٹا چھاننے پر، آٹا گوندنے پر بھی ثواب ہے، جھاڑو لگانے پر بھی ثواب ہے۔ عورت کے ہر کام پہ ثواب ہے، مگر نیت اللہ تعالیٰ کی طرف رہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا اللہ کا حکم ہے مجھ پر، اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، پھر ان کا یہ کام ہی عبادت بن جاتا ہے۔ پھر یہ چاہیے بڑی نفل نہ پڑھیں، زیادہ ذکر نہ کریں، قرآن شریف تھوڑا سا پڑھ لیں 2 منٹ کے لیے، انشاءاللہ ان کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ مگر یہ اللہ کی بندی، یہ تو پتہ نہیں کیا ان کا دماغ کہاں رہتا ہے، اس نے میرا پھیڑا چرا لیا، اس نے میرا گوبر اٹھا لیا، اس نے میری بھینس سے پہلے پانی پلا دیا، اس نے پہلے پانی بھر لیا، میرا بعد میں نمبر آیا، اور آج میرے لیے چپل نہیں آئی، آج میرے لیے دوپٹہ نہیں آیا، اب میرے لیے سوٹ نہیں آ رہا۔ ان دھندوں میں، لڑائی جھگڑوں میں میرے بچے سے یہ کہہ دیا، میرے بچے کو یہ نہیں دیا، یہ دنیا کی خرافات کر کے اپنی جو وہ نیکی کا عمل تھا، سارا جو عبادت بنتا صبح سے شام تک جو محنت جس کی وجہ سے اللہ کو راضی کر سکتی تھی، اس کا سب کو غارت کر دیتی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھتی ہیں، آپس میں عورتیں اکٹھی رہتی ہیں، وہ اس سے جلتی ہے، وہ اس سے جلتی ہے، سارا عمل غارت ہو گیا، برباد ہو گیا، زندگی برباد کر لی۔ کیا کریں گے جل کر؟ جلنے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی بندی، وہ بھی اللہ کی بندی، اس کو بھی چین چاہیے، اس کو بھی چین چاہیے، اس کو بھی عزت چاہیے، اس کو بھی عزت چاہیے۔ ہم محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور سارا ہمارا جو صبح سے شام تک بھاگنا دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بدل دیں گے، عبادت کا درجہ اس اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ مگر آپس میں حسد جلن، بہت زیادہ حسد جلن، اور اپنے خاوندوں سے بحث مباحثہ، یہ جہالت کی بات ہے۔ عورتوں کو آپس میں جلنا نہیں چاہیے، محبت کی نظر سے دیکھیں، کسی آپس میں دیکھیں تو محبت دل میں آئے، کسی کے بھینس کو دیکھیں تو محبت دل میں آئے، کتنے اچھی بھینس ہے ماشاءاللہ، بچوں کو دیکھیں تو محبت آئے دل میں، ماشاءاللہ کیسے اچھے بچے ہیں۔ مصیبت میں دیکھیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ میری یہ بہن کو دکھ ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اس کو پیٹ کا درد ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اللہ اس کے بچے پریشان ہیں، ان کو سکون عطا فرما دے، اللہ ان کے کھیت میں برکت ڈال دے۔ آپس میں دعائیں دیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو دیکھیں تو اپنی بھینس نہیں، میری بھینس ہی پہلے پانی پیو، یہ نہیں، میرا سب سے پہلے میرا کام ہونا چاہیے، یہ تو پھر یہ کتوں کی عادت ہے، جانوروں کی عادت ہے، نہیں، میری بھی بھینس پانی پیے، اس کی بھی بھینس پانی پی جائے، میرے بچے بھی اچھے ہو جائیں، اس کے بچے بھی اچھے ہو جائیں، میرا کام بھی بڑھنا چاہیے، اس کا کام بھی بڑھنا چاہیے، بیچاری کا، میری روٹی بھی وقت پر بننی چاہیے، اس کی بھی بیچاری کی روٹی وقت پر بننی چاہیے، سب آپس میں ہمدردی رکھیں ایک دوسرے کے لیے، خیر خواہ رکھیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ پھر بچے کو دودھ پلانا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں، بچے نے پیشاب کر دیا اس کو دھلیں گی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، بچے نے پاخانہ کر دیا اس کو بھی دھلیں گی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ مگر آپس میں جو ہے یہ دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف رکھو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کام کرو۔ اور دوسری بات ہے کہ عورتوں کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، اور یہ اس کا تعلق عورتوں سے زیادہ ہے، کیوں؟ کھانا وہ بنائیں گی، کپڑے وہ دھلیں گی، برتنوں کی صفائی وہ کریں گی۔ اگر ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ کن چیزوں سے برتن اور کپڑے گندے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو پاک کیا جاتا ہے، اگر یہ مسئلہ ہی ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر ہم پاک نہیں کر سکتے، نہ کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں، نہ ہم یہ برتنوں کو پاک کر سکتے ہیں، نہ کھانا پاک ہمارا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے ظاہری صفائی، اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایک ہے پاکی۔ پاکی کا مطلب ناپاکی سے اپنے ہر چیز کو بچانا۔ ناپاکی کیا ہے؟ پیشاب ہے، گوبر ہے، پاخانہ ہے جس کو لیٹرن کہتے ہیں، بچے لیٹرن کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، ہم بھی، مرد بھی، بڑے عورت چھوٹے سب، یہ پاخانہ ہے، گوبر ہے، پیشاب ہے، اور یہی ہمارے یہاں تو یہ ہوتے ہیں، ورنہ خون اس بڑی ناپاکی میں آتا ہے، اور شراب وغیرہ سب بڑی ناپاکیوں میں آتے ہیں۔ تو ہم بچوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، بھینس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بالٹی میں پانی لے گئے،
اسی ہاتھ سے جو ہے بالٹی سے پانی لے کر اسی ہاتھ سے تھن دھل رہے ہیں، پھر اسی ہاتھ کو اسی بالٹی میں دوبارہ ڈال رہے ہیں، پھر تھن دھل رہے ہیں، پھر اسی ہاتھ کو اسی بالٹی میں ڈال دیا، تو وہ پانی تو ہم نے پہلے ہی گندا کر دیا، پھر وہ دودھ کیسے پاک آئے گا، وہ تھن کیسے پاک ہوگا؟ اس لیے طریقہ کیا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے تھن دھلیں اور بالٹی کا پانی دور رکھیں، پاک ہاتھ کو بالٹی میں ڈالیں اور دوسرے ہاتھ کو تھن سے تھن دھلتے رہے ایک ہاتھ سے، اس تھن کو جو ہے بالٹی کی طرف نہ لائیں، ایک مرتبہ دھلا اچھی طرح سے نچوڑ دیا تھنوں کو، پھر دوبارہ پانی ڈالا، پھر نچوڑ دیا، پھر دوبارہ پانی ڈالا، پھر نچوڑ دیا، 3 مرتبہ یہ تھن ہمارے پاک ہو گئے اور بالٹی میں جو ہے ہمارا ہاتھ وہ پاک ہاتھ جائے گا، یہ جس سے تھن دھل رہے ہیں یہ بالٹی میں دوبارہ نہیں جائے گا۔ ہمارے بچے اور بچیاں پیشاب کرنے لگے عام طور پر، یا ہمارے کپڑوں میں گندگی لگ گئی تو اس کو 3 مرتبہ دھلنا چاہیے، ہر کپڑا، ایک مرتبہ پانی ڈالا اچھی طرح نچوڑ لیا، پھر پانی ڈالا پھر اچھی طرح نچوڑ لیا، پھر پانی ڈالا پھر اچھی طرح نچوڑ لیا۔ ہم برتن دھلتے ہیں، ایک مرتبہ برتن پہ تھوڑا پانی ڈالا ایسے جھاڑ لیا اس کو، پھر ذرا سے پانی ڈالا پھر جھاڑ لیا، پھر پانی ڈالا پھر جھاڑ لیا، ایک گلاس میں نے ایک برتن اچھی طرح سے پاک ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ دھل لیا، ابھی ادھر رکھ دو، پھر ایسے ہی ہر برتن کو ذرا ذرا سے پانی سے ایسے جھاڑ جھاڑ کر دھلیں۔ ہم نے گوبر کا کام کیا تو اچھی طرح سے اپنے ہاتھ کو مانجیں، راکھ سے مانجیں، صابن سے مانجیں، 3 مرتبہ ہاتھ کو اچھی طرح سے دھلیں، ایک مرتبہ ہاتھ دھل لیے پھر ایسے جھاڑ دیا ہاتھوں کو، پھر پانی ڈلوا کر پھر جھاڑ دیا، پھر پانی ڈلوا کر پھر جھاڑ دیا۔ اس طرح سے بچوں کا ہم نے پیشاب دھلا، بچوں کا ہم نے پاخانہ دھلا، ان کو صاف کر کے بھی ہم 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھلیں۔ تو ہاتھوں کو دھلنے کا خاص خیال رہے، برتن ہمارے کیا نام ہے، کپڑے ہمارے 3 مرتبہ نچوڑنے چاہیے الگ الگ، بچوں کے کپڑوں کو الگ دھلا جائے، بڑوں کے کپڑوں کو الگ دھلا جائے، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہاں پیشاب کر دیا کب کر دیا کسی کو پتہ نہیں۔ اب بڑے اور چھوٹے کے اب اگر کپڑے ہم نے ملا دیے ایک ساتھ تو یہ بڑوں کے جو ہے یہ کپڑے پاک نہیں ہو سکیں گے، ان کی نماز بھی ادا نہیں ہو سکے گی، اس لیے جو نمازی ہیں ان کے کپڑے الگ دھلے جائیں اور چھوٹے بچوں کے کپڑے الگ دھلے جائیں، اور کپڑوں کو دھلیں تو 3 مرتبہ نچوڑا جائے۔ ہم جو بھی کام کریں ہاتھ دھل کر کریں، کھانا بنانے جا رہے ہیں، کچھ کام کرنے جا رہے ہیں، ایسا ہاتھ دھل کر بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کریں، جو بھی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آٹا چھاننے بیٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگ جلانے بیٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھینس کا دودھ کاٹیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں جو ہے یہ پاکی کا، چونکہ گوبر سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، بچوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو عورتیں خاص طور پر پاکی کا خیال رکھیں، اور اس کے لیے زیادہ پانی بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ڈالا اور ایسے نچوڑ لیا، پھر پانی ڈالا پھر نچوڑ لیا، پھر پانی ڈالا پھر نچوڑ لیا۔ برتن، کپڑے اور یہ کھانا وغیرہ، اس میں ہم خاص طور پر پاکی کا اور جو ہے یہ صفائی کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اسراف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القصد نصف الرزق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حساب سے پکانا، حساب سے پکائے، مثلا 3 روٹی کی ضرورت ہے تو 3 ہی پکائے، اگر 100 گرام تیل کی ضرورت ہے تو 100 گرام ہی ڈلے، 50 گرام کی ضرورت ہے تو 50 گرام ہی ڈلے، جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی بنے کھانا، ایک روٹی بھی زائد نہ بنے، یہ آدھی روزی ہے۔ آدمی کا 10 روپے میں کام چل رہا ہے تو 10 ہی خرچ کرے، 20 نہ خرچ کرے، اگر یہ مزاج بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی روزی تو یہ یہی بچا لے گا، اگر اس کا 100 روپے اس کا خرچہ ہے تو 50 روپے تو یہ گھر میں ایسے بچا سکتا ہے۔ ہر چیز حساب سے خرچ کرے، ناپ تول کر، اور حدیث پاک میں تھے آٹا بھی ناپ کر تول پکانا چاہیے روزانہ، تیل بھی ناپ کر، ایک اندازہ ہو، چاہے برتن ہمارے پاس ہو، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ایک کٹوری میں ایک آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، ایک کٹوری آٹے سے، ایک کٹوری ہم نے ناپ رکھی ہے، اب 5 آدمی آ گئے تو 5 کٹوری لے لی، اندازے سے لے لیا تو ہو سکتا ہے 10 کٹوری ہم لے لیں، اب ہم نے کھانا بنایا، 5 آدمیوں کا کھانا کھا لیا، 5 کا بچ گیا، تو یہ بے برکتی آ گئی گھر میں، نمک ادھر ادھر پھیلا دیا، مرچ ادھر ادھر پھیلا دی، یہ گھر بے برکتی والا گھر ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو گیا۔ تو کتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر آدمی خرچ صحیح آ گیا، آدمی کے پاس خرچ کرنا آ گیا، تو اگر اس کے 1000 روپے کا خرچ ہے مہینے کا تو 500 روپیہ تو یہیں کما لے، اس کو کمانے کی ضرورت بھی نہیں، یہیں سے بچ گئے گھر میں 500 روپے، تو اب 500 روپے کما لا ہے بس، یہ اگر خرچ کرنے کا صحیح طریقہ آ گیا۔
تو ہماری عورتیں جو ہے ایسے جو ہے 5 روٹیوں کی ضرورت ہے 8-10 روٹیاں پکا دیتی ہیں اور یوں ہی ضائع ہوتی ہے۔ سالن جو ہے ہمیں جو ہے آدھی کلو سالن کی ضرورت تھی، 1 کلو سالن پک گیا، آدھی کلو کھا لیا، اب آدھی کلو بچ گیا، اب اس کو یہ پھینک رہی ہیں۔ تو یہ گھر میں نحوست کی بات ہے، بے برکتی کی بات ہے، تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ناپ ناپ کر تول تول کر پکائیں۔ ہاں ایسے بخیلی بھی نہیں ہو کہ گھر والوں کا پیٹ نہ بھرے پورا، اتنا بھی وہ تنگ دستی بھی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو کہ کبھی اچانک کوئی مہمان آ گیا تو 2 روٹی بھی نہیں بچی، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 1 روٹی 1.5 روٹی 2 روٹی بچ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن 5-5 6-6 7-7 روٹیاں دونوں وقت بچنے لگیں تو یہ پھر بربادی کی بات ہے۔ اسی طرح سے تیل مرچ وغیرہ، یہ چائے کی پتی وغیرہ، یا کیا نام ہے یہ ہماری چینی شکر وغیرہ، ہر چیز کا ایک اندازہ ایک ناپ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو بالکل کہ بچے جو ہے پیر مر رہے ہیں، بچے بھوک تڑپ رہے ہیں اور ان کو ہم کچھ نہیں دے رہے، ایسی بخیلی بھی نہیں چاہیے، کنجوسی بھی نہیں چاہیے۔ کنجوسی گھر میں آئے گی تو وہ بھی گھر برباد ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمت اس سے اڑ جائے گی۔ دل کھلا ہوا ہونا چاہیے مگر چیز ضائع نہ ہو، کھاؤ خوب کھاؤ، خوب بچوں کو کھلاؤ مگر ضائع نہ ہو کوئی چیز، یہ اصل چیز ہے۔ اتنا ہی پکائیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں، اور پاکی کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو یہ 2 باتیں عورتوں سے متعلق۔ اور ایک بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی میں نے دیکھا، تو جہنم میں زیادہ تر میں نے عورتیں دیکھی۔ آپ سے پوچھا گیا جی جہنم میں عورتیں کیوں گئی گی، کیوں جائے گئی زیادہ، جہنم میں عورتوں کی تعداد کیوں تھی زیادہ، یہ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناشکری کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کا انکار کرتی ہیں، اللہ کو نہیں مانتی؟ نہیں، اللہ کو تو مانتی ہیں، مومن ہیں، مگر یہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں خاوند اس کو فراموش کر دیتی ہیں۔ کبھی ذرا سی کوئی ان کے مزاج کے خلاف ہوا تو کیا کہیں گی، اس گھر میں تو میں نے کبھی چین سکون دیکھا ہی نہیں ہے، اس گھر میں تو لڑائی جھگڑا ہی، ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی مجھے ملا ہے، اس گھر میں تو مجھے 2 لیترے اور 2 چیتڑے ہی ملے ہیں، کبھی کپڑے ہی نہیں آتے میرے لیے، تو مجھے تو کبھی جوتی چپل ہی نصیب نہیں ہوتی، میرا تو علاج ہی نہیں کراتے یہ۔ یعنی یہ ناشکری پر ناشکری، اس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو جن ایمان والی عورتوں کو پتہ لگ جائے کہ ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، ان کو چاہیے کہ وہ شکر گزار بنے کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، گھر میں ہمارے لیے بہت موج ہے، اللہ کے شکر سے سب کچھ ہمیں ملتا ہے، وقت پر ملتا ہے۔ دوسرا کوئی پوچھے تو کہ اللہ کا شکر ہے، بہت چین سکون کے ساتھ میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، الحمدللہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے، ہر ضرورت ہماری پوری ہوتی ہے، ہمارے گھر والے بہت اچھے ہیں، ہمیں نہ ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں، نہ مار پیٹ کرتے ہیں، نہ وہ بخیلی ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسی باتیں ہماری زبان پر آئیں گی تو انشاءاللہ پھر جہنم سے ہم بچ جائیں گے۔ شکر گزاری ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ عورتوں کے تعلق سے بات کی، اور مردوں کے تعلق سے بھی بات ہے کہ مرد بھی پاکی کا بھی خیال رکھا کریں، اور اسراف جو ہے یہ مردوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اسراف کا کتنے لوگ ہوتے ہیں، مہمان آیا، ایک جو ہے کاش کے ٹھنڈے سے ہمارے کام چل سکتا تھا، کاش کا ٹھنڈا 14-15 روپے کی آئے گا، مگر لائیں گے 2 لیٹر لاؤ، سخاوت 2 لیٹر کے لاؤ، مرغا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، اور آ گیا نا مدرسے والا تو توڑے پڑ جائیں گے، غصہ آ جائیں گے، مدرسے والا کہاں سے آ گیا، ادھر نہیں چلتا دماغ، اور رشتہ دار آ گیا تو ابھی 500 کیا 1000 روپے بھی۔ آج کل تو ناشتے میں بھی اب کیا ہے، اب تو کاجو رکھتے ہیں لوگ، بادام رکھتے ہیں، کشمش رکھتے ہیں گھروں میں، ایسی فیشن آ رہی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ لوگ، عجیب بات یہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے وہ لوگ، اور کھانے پر مہمان نوازی اتنے احتجاجی دکھاتے ہیں، مگر جب زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے تو پھر چوچرا کرتے ہیں، گردن نیچی کر لیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی، ہم محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسرا نماز کے اہتمام، نماز نہ چھوڑے کسی بھی حال میں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم ہر حال میں سب کچھ اللہ سے مانگتے رہیں، اپنے اللہ سے دعا نہ چھوڑیں کبھی بھی، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں کبھی بھی۔ غیبت تو ساری نیکیوں کو بربادی کر دیتی ہے۔ غیبت کیا ہے، وہ ایسی عیب بیان کرنا پیٹھ پیچھے، عورتوں میں خاص طور پر یہ چلتا ہے، جہاں 2 عورتیں بیٹھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیسری عورت کی غیبت نہ کریں، وہ جہاں 2 جمع ہوئی فوراً تیسری کی غیبت شروع کر دیتی ہیں۔ عورتوں میں زیادہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، حقیر سمجھنا کسی کو، طعنہ دینا کسی کو، یہ سے جو ہے نیکیاں برباد کرنے والی ہیں۔ اس لیے مرد عورت سب آپ غیبت سے بچیں، اپنا آپ کو غیبت سے بچائیں، پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان نہ کریں۔
اور کسی کی بدخواہی نہ کریں، برا نہ چاہیں، سب کا بھلا چاہیں، اور جو ہے اپنے نمازوں کا اہتمام کریں. اور خاص طور پر بات یہاں سے کر لیجیے قرآن شریف کی تلاوت، تو اس کا خاص خیال رکھیں. ہمارے بچے اور بچی کوئی ایسا نہ رہے کہ جو قرآن شریف پڑھنے میں نہ لگا رہے پوری سال. جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی تلاوت کریں. اللہ کی محبت آئے گی اس سے، اور اس سے ہم ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. تو اپنے بچے اور بچیوں کا بھی خیال رہے. نورانی قاعدہ آ جائے جن کا جو پڑھے ہوئے لکھے نہیں، ایک ایک حرف ہی چیز سیکھنا چاہے. سال میں 360 حرف سیکھیں گے انشاءاللہ. اس سال نہیں تو آئندہ سال وہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر ایک سال وہ نورانی قاعدہ ان سے پڑھا جائے تو نورانی قاعدہ پڑھیں. مگر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عالموں میں شمار فرما لیں گے. قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو علم دین حاصل کرنے والوں میں اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے، بدی سے، بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے. آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching the video.